الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی خدمت میں جن بزرگان دین کے حالات و واقعات اس سے پہلے سنا چکا ہوں اور آج بھی سنا رہا ہوں، یہ سب حضرات تابعین میں سے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ تابعین جو ہیں وہ خیر القرون میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو بہترین زمانے کے بہترین لوگ قرار دیا، اور یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کے آئینہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کریم نے ہمہ صفت موصوف بنایا تھا، جس طرح میں نے ابھی مثال دی کہ مجھ میں 5-7 صفتیں جمع کر دیں گے، لیکن ایک ایک صفت میں وہ خاص بیٹا خاص نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام صفات حسنہ اور صاف کریمہ جمع تھی، اور اب بڑا خوبصورت توازن اللہ نے پیدا کیا تھا کہ آپ ساری امت کے لیے نمونہ اور رہنما ہیں۔ اس لیے آپ کی ذات سے ہر ایک نے سبق لینا ہے، غریب نے بھی، امیر نے بھی، سپہ سالار نے بھی، تاجر نے بھی، باپ نے بھی، بیٹے نے بھی، بھائی نے بھی۔ تو اس وجہ سے آپ میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی صفات، ہر قسم کے نمونے شامل کر، یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ لیکن آپ کی جو صحابہ ہیں اور آپ کی امت کے اولیاء ہیں، ان میں کسی میں کوئی صفت غیر معمولی پائی جا سکتی ہے، کسی میں کوئی غیر معمولی صفت پائی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں حضور کو اس نمونے سے اخذ کر رہے ہیں، باقی وہ سب کے لیے ان کی ذات نمونہ نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے اگر کسی بات میں ہم ان کی مثل نہ بھی ہو سکیں تو کوئی بات نہیں، کوئی اور صفت اپنا لیں، کوئی اور صفت اپنا لیں، اور تھوڑی تھوڑی ساری بھی ہونی چاہیے۔ مثلا یہ ترک دنیا ہے، تو ترک دنیا حضور نے باقاعدہ نہیں کی، کیونکہ آپ ساری امت کے لیے نمونہ اور رہنما تھے۔ اب ساری دنیا تو نہیں، ساری امت ترک دنیا نہیں کر سکتی، اور نہ مناسب بھی ہے کہ سارے ہی گھر چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائیں۔ تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ نمونہ ضرور ملتا ہے کہ آپ نے کبھی کبھی کچھ دن کے لیے ترک دنیا کا دیگار حرا میں جا کر بیٹھ کے، یا آپ نے کبھی اعتکاف کیا، یا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا جمع نہیں کی۔ لیکن آپ کی امت میں بعض اولیاء کسی خاص صفت کے مظہر ہوتے ہیں، مثلا بعض میں ترک دنیا غالب ہے، صحابہ میں بھی تھا۔ اب حضرت عثمان پر وہ غلبہ تھا غنا کا اور رائے خدا میں خرچ کرنے کا، ابو ذر غفاری میں فقر کا تھا کہ وہ پیسہ جمع کرنا ہی گناہ سمجھتے تھے، مکان بنانے کی روادار، مکان بنانے کی روادار نہیں، حتیٰ کہ مسجد نبوی بنانے سے بھی وہ حضرت عثمان سے ناراض ہو گئے۔ وہ فقر، فاقہ اور زہد وہ غالب تھا، لیکن وہ سب کے لیے بہرحال نمونہ نہیں۔ لیکن یہ خوبی تو ہے نا کہ دنیا کی بالکل بندے کو خواہش نہ رہے۔ ہمارے جیسے سخت دنیا دار لوگوں کے لیے ان سے نمونہ تو مل سکتا ہے۔ تو اسی طریقے یہ بزرگان دین جو ہیں ان کی کیفیتیں ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار کے میں نے آپ کو 2-3 واقعات کل سنائے تھے۔ مثلا یہ کہ ان کو دینار کیوں کہتے، ان کے کیا دینار نام تھا ان کے باپ کا؟ نہیں، بلکہ وہ مچھلیاں دینار جو نکال کر لائی تھیں، تو اس وجہ دینار والے مالک، اس وجہ سے مالک بن دینار کہتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے ہم اثر تھے، لیکن یہ دمشق میں ہوئے۔ پھر میں نے آپ کو وہ بات سنائی کہ کس طرح انہوں نے بڑا عرصہ جامع بنی امیہ میں عبادت، ریاض، اعتکاف کیے کہ مجھے متولی بنا دیں اس مسجد کا، بڑا اہم عہدہ تھا، لیکن کس نے توجہ ہی نہ کی۔ اگر تھک کر ندائے غیبی سن کر کہ اے مالک اس عبادت سے توبہ کر لو، جو عبادت کسی عہدے کے لیے کی جائے وہ عبادت کیا ہوئی ہے؟ وہ تو گناہ کی طرح ہوگی۔ تو گھبرا گئے، چھوڑ دیا وہ خیال، فعل کو خیال چھوڑ کر اللہ کی ایک رات عبادت کی۔ تو صبح مسجد کے دیوارے پر لوگ جمع تھے دروازے پر کہ ان کو یار متولی بنا دو، مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہو رہا۔
اب انہوں نے پیشکش کی تو فرمایا نہ، اچھا سارا سال عبادت کی تو نے کسی کے دل میں بات نہیں آنے دی، اب تیرے راضی کرنے کے لیے کی تھی تو سب کے دل موڑ دیے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے، اللہ لوگوں کے دلوں کو خود موڑ دے گا، اور اگر بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے پھرو گے تو پھر بس بندوں کو راضی کرتے پھرو گے، ساری عمر بندے راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کے اندر اگر ترک دنیا کی کیفیتیں آپ غیر معمولی دیکھیں نا، تو آپ اس کو یوں نہ سمجھیں کہ ہو ہم تو یہ نہیں کر سکتے لہٰذا ہم برے لوگ ہیں، نہیں، بہرحال ہمارے لیول پر ہمیں اتنا سبق لے لینا ہی کافی ہے کہ دنیا کو دماغ پر سوار نہ ہونے دیں۔ چلو اتنا سبق تو ان کی زندگی سے ملے گا، ورنہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پوری زندگی، وہ تو ایک رنگ تھا جو ان پر چڑھ گیا، اللہ نے چڑھا دیا۔ اور ویسے بھی سچ پوچھئے نا تو یہ بڑے آگے چل کر مقام آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جدھر لگانا ہو۔ دیکھتے نہیں کوئی تعمیرات میں اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے، کوئی قرآن پڑھنے میں اسپیشلسٹ ہے، کوئی جناب حساب کتاب میں ٹرک کا حساب ایک لمحے میں کر دیتا ہے کتنے پیسے بنے جی آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کچھ سائیڈیں دی ہیں نا، تو ان کی بہرحال یہ سائیڈ تھی، اور ہم سے ہو سکے تو جتنا ہو سکے پیروی کرنی چاہیے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی طرح نہیں کرنے کہ لو جی تذکرۃ الاولیاء میں ایسی باتیں ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ہی دور ازکار باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اپنے اوپر قیاس کر کے بندے سوچ کر یہ بات کہہ دیتے۔ لو جی اسلام تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، مثلا یوں انہوں نے شادی نہیں کروائی، ظاہر ہے مالک بن دینار نے اگر شادی نہیں کروائی تو کیوں نہیں کروائی؟ خواہش ہی نہیں جب پیدا ہو بندے کو، کیوں جی؟ تو پھر شادی کرا کے اس بیچاری کی زندگی برباد کرنی۔ اگر بندے کا دھیان رب کی طرف اتنا غالب ہو جائے اور روزے رکھ کر اللہ اللہ کر کے بندے کا دھیان ہی نہ رہے، عورت کے حقوق ادا کرنا اس کے لیے مصیبت بن جائے، تو پھر اس کو شادی نہیں کرانی چاہیے۔ شادی اس کو کرانی چاہیے جس کی صحت تندرستی برقرار ہے، اس کو دھیان رہتا ہے، نفس آمادہ کرتا ہے برائی کی طرف، تو شادی کروائے، کیوں جی؟ یہ بات ہے۔ تو اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو سب کے لیے نمونہ ہے، آپ نے شادیاں بھی کی ہیں اور حقوق بھی ادا کیے ہیں اور روزے بھی رکھے ہیں اور جہاد بھی کیا، لیکن ہر بندے میں اتنی ساری خوبیوں کا جمع ہونا کوئی ایک وقت مشکل ہے۔ اس وجہ سے یہ بات اسی طرح سمجھ لیں، اگرچہ آپ میرے لحاظ سے بچے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کوشش کر کے بات کا محاڑ بنا کے دسنا چاہیے تاکہ گھر سمجھ آ جائے، کہیں بھٹکتے نہ پھریں اور کسی کے پھر پراپے گنڈے میں آ جائے کہ حافظ صاحب تو ایسے کہانیاں سناتے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ بصرہ میں اس وقت دمشق میں ایک بڑا ہی مالدار آدمی فوت ہو گیا اور اس کی ایک بچی تھی، اکلوتی بڑی خوبصورت بچی، سارا دولت مال دولت جو تھا جائیداد ساری اس بچی کے حصے میں آئی۔ اب بڑے بڑے لوگ اس کے رشتے کے خواہش مند ہوئے، عمراء، وزراء، نواب، ملوک، کہ کس طرح یہ لڑکی ایک تو ہے بڑی خوبصورت آفتاب و مہتاب ہے، اور دوسرا یہ کتنی جائیداد ہے، اس کے ساتھ سرمایہ ہے اور واحد مالک ہے، معدہ تر گیا۔ بڑے بڑے خواہش مند ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نیک فطرت پیدا کیا تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو مالک بن دینار سے شادی کراؤں گی اگر وہ کر لیں جی، میں تو مالک کہاں کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے فقیر درویش ہیں، ان سے میری دنیا تو سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ چنانچہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اس دور کے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں، تابعین میں یہ بھی، ان کا ذکر میں نے کئی مرتبہ سنایا بھی ہے، کسی جگہ واقعے میں سنایا ہوگا، تو قبروں میں جا کر پڑھا کرتے تھے رات۔ تو ان کو اس لڑکی نے کہیں قریب ہوں گے یا رابطہ ہوتا ہے نا، کسی کے ذریعے بندہ پیغام پہنچواتا ہے، ان کو اس لڑکی نے ذکر کیا کہ میں تو ان سے شادی کرواؤں گی۔ چنانچہ وہ پیغام یہ لے کر مالک بن دینار کے پاس پہنچے
اور مبارکباد دی کہ گھر بیٹھے آپ کا کام ہو رہا ہے. فرمایا کیا کام ہو رہا ہے؟ لگا وہ فلاں بزرگوار کی جو لڑکی تھی اور وہ جو فوت ہو گئے. آپ جانتے اس کے حسن و جمال کی شہرت بھی ہے اور مال و منال کی شہرت بھی ہے. تو اس نے سب کو، لوگوں نے بڑی کوشش کی، سب کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اس نے. وہ آپ کے ساتھ آمادہ ہے شادی کے لیے، تو مبارک ہو، آپ کا تو بڑا اچھا کام بن گیا، نیک بھی بڑی ہے. آپ کو پسند کرنا ہی اس کی نیکی کی علامت. تو آپ نے فرمایا کہ ثابت بھائی وہ میرے تو کام کی نہیں، میرا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. میں نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا کہ دیکھو میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. یعنی ساری دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے خوشبو بھی ہے اور عورت بھی ہے. تو عورت دنیا ہوئی نا. تو جب جس کو دنیا کو میں 3 طلاقیں دے چکا ہوں، تو جس کو 3 طلاقیں دے دیں بندہ، اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو نکاح نہیں ہو سکتا. انہیں ان کو طریقے سے سمجھایا، چنانچہ انہوں نے اس بات رشتے کو قبول نہ فرمایا. اس سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ ان کی لو جدھر لگی ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ جس کی لو ہی اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو بیوی کو گھر میں بٹھا کر پھر اس بیچاری کو عذاب میں مبتلا کرے گا. تو آپ نے کس تدبیر کے ساتھ اس بادل کو ٹال دیا. جذبہ اتنا خیر کا تھا، ایثار کا. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جو اگلی میں بات سنانے والے کہ وہ کس طرح مٹ چکے تھے. کہ ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، اور یہودی کا مکان جو تھا اس کی دیوار ان کے سین میں تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل بھی اس طرح ہوتا ہے. تو اخلاقی طور پر پرنالہ کسی کے سین میں نہیں اتارا کرتے، لیکن وہ ظالم اتنا تھا یہودی، سخت مزاج، کہ اس نے پرنالہ آپ کے سین میں اتار دی تنگ کرنے کے لیے. کہ چونکہ آپ اسلام کے ایک برگزیدہ نیک درویش بندے تھے کہ ان کو تنگ کیا کرو. ظالم قسم کا وہ شخص ہوگا. پھر کسی پر بس نہیں بلکہ چھوٹا سا ذہن تھا تو وہ نالے سے غلاظت ادھر ڈالتا. یہ تنگ آ کر کچھ کریں گے دیکھا جائے گا، پھر تنگ کر کے یہاں سے نکالوں گا ان کو. تو وہ غلاظت ادھر پرنالے میں انڈیل دیتا اور ادھر سے نیچے گرتی. ایسی اتفاق کہ وہ تھوڑے شہر میں ایسی جگہ تھی جہاں آپ کو وہیں عبادت کرنا ہوتی تھی رات کو. تو جب وہ غلاظت ڈال دیتا تو آپ اس کو روزانہ صاف کرتے، جگہ کو پاک کرتے، اور وہ پھر اگلے رات پھر وہ ادھر سے گاہے بگاہے ڈال دیتا. پھر آپ اس کو صاف کرتے، اس کو کچھ نہ کہتے. اب بظاہر ایسی بات سے وہ کہتے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے جیسے دنیا دار یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم تو دوسروں کے گھر میں غلاظت ڈالنے والے لوگ ہیں، ہم کیسے برداشت کر سکتے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں. لیکن جس بندے کی نفس مٹ چکا ہو اور اس نے یہ طے کر لیا کہ میں اس نفس کو غلامی اختیار نہیں کرنی، میں اس کو نفس کو ایسا مار دینا ہے کہ یہ رہے ہی نہ، اس کی سوچ کچھ اور ہوگی. آپ صاف کر دیتے. اس طرح کافی عرصہ گزر گیا. یہودی تنگ آ گیا کہ یہ عجیب مٹی کا بنا ہوا بندہ، بولتا ہی نہیں، شور ہی نہیں مچاتا، لڑائی بڑائی کوئی بات ہی نہیں کرتا. ایک دن تنگ آ کر خود ہی کہیں گلی میں کہنے لگا کہ وہ آپ کو میرے پرنالے کی وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا نہیں کوئی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، میں اس کو روزانہ صاف کر لیتا ہوں اور پھر وہ نماز کے قابل جگہ ہو جاتی. تو کہنے لگا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ اور فرمایا نہیں، جب سے میں نے یہ پڑھا ہے نا میرے مولا کا ارشاد کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ غصے کو پی جانے والے
اور لوگوں کو معاف کر دینے والے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے. اس وقت سے میں نے غصے کو ختم کر دیا. تو وہ حضرت کے ہاتھ پر دست حق پرست پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گیا. وہ نے کہا سبحان اللہ، ایسے مذہب کے کیا کہنے جس مذہب میں پروردگار عالم یہ سبق دے، غصے کو پی جانے والوں کو، لوگوں کو معاف کر دینے والوں کو اللہ محبوب رکھتے. آخر دعوانا الحمدللہ.